بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2257 ہے اور آج سورۃ القیامہ کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 26 تا 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت جب پہنچ جائے گی، التراقی ہنسلی تک، وقیلا اور کہا جائے گا، من راق کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن اور وہ یقین کرے گا، انہ الفراق بلا شبہ یہ فراق ہے، والتفت الساق اور لپٹ جائے گی پنڈلی، بالساق پنڈلی سے، الی ربک آپ کے رب ہی کی طرف، یومئذ المساق اس دن چلنا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو اس دن پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ دوسری بات، جب کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، جب انسان سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ چوتھی بات، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور 5ویں بات، اس وقت تمہارے پروردگار ہی کے پاس روانگی ہوگی۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں سے فرما رہے ہیں کہ اے کافروں، تم لوگ ہرگز آخرت کا اقرار اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک کہ خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوگے۔ چنانچہ یہ وقت اس وقت ہی شروع ہو جائے گا جب تمہاری جان حلق تک آ جائے گی اور تم مرنے کے قریب ہو جاؤ گے، کہ تمہارے رشتہ دار اور گھر والے سب تمہیں اس بیماری سے نکالنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں گے، علاج و معالجہ کرائیں گے، ماہر سے ماہر طبیب کے پاس لے جائیں گے، اور جو اس سے بھی فاقہ نہ ہوا تو آخر میں جھاڑ پھونک کرائیں گے تاکہ تم اس بیماری سے جلد نجات پا جاؤ۔ لیکن جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تم صحت مند نہیں ہوگے تو تمہارے گھر والے اور تم خود بھی سمجھ جاؤ گے کہ اب اس موت سے چھٹکارا نہیں ہے، لہذا تمہاری موت کا وقت آ جائے گا اور تمہاری روح تمہارے جسم کو الوداع کہتے ہوئے نکلے گی، اور تمہاری پنڈلیاں اس روح کے نکلنے کی سختی کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھ جائیں گی۔ اس طرح تمہاری اس دنیاوی زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا اور تم نے جو کچھ یہاں کمایا تھا وہ یہیں رہ جائے گا۔ بس اکیلے تم ہی اپنے پروردگار کے سامنے خالی ہاتھ حاضر ہو جاؤ گے، کہ نہ تو تمہارے پاس تمہارا کمایا ہوا وہ مال ہوگا جس کی خاطر تم نے اپنے پیدا کرنے والے رب سے منہ موڑا تھا، اور نہ ہی وہ اولاد ہوگی جن کی وجہ سے تم دنیا والوں پر فخر کیا کرتے تھے، اپنا روب جمایا کرتے تھے۔ یہاں تمہیں اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہوگا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، اور اس وقت تم اس رب کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے۔ لہذا جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اور اپنے رب کی رضا کے موافق زندگی گزاری ہوگی، اس کا انجام تو بہتر ہوگا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جس دن چہرے خوش و خرم ہوں گے اور جس نے برے اعمال کیے ہوئے ہوں گے ان کا انجام برا ہوگا۔ وجوہ یومئذ باسرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، جس دن چہرے سکڑے ہوئے ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، جس دن چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی انسان ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہا ہے۔ پروردگار ہماری نگاہوں کو کھول دے، ہمارے دل کو کھول دے، اور اس کی جانب ہم سب کو لپکنے کی اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔